نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد 35 نمبر صفحہ ہے، 29 نمبر حدیث ہے۔ کل اس کا پہلا حصہ پڑھا تھا 29 نمبر حدیث کا، یعنی اس کی پہلی 4 لائنیں کل مکمل ہوئی تھی۔ آج 5ویں لائن سے ہے 29 نمبر حدیث کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ ثم قال، پھر آپ نے فرمایا الا ادلک، کیا نہ میں رہنمائی کروں تمہاری برأس الامر، اس معاملے کے سر کا، وعمودہ، اور اس کے ستون کا، وذروۃ سنامہ، اور اس کی کوہان کی بلندی کا۔ قلت، حضرت معاذ کہتے ہیں کہ میں نے کہا بلا، کیوں نہیں یا رسول اللہ، اے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ قال، آپ نے فرمایا رأس الامر، اس دین کا جو رأس ہے، سرا ہے، الاسلام، وہ اسلام ہے، وعمودہ الصلاۃ، اور اس کا ستون نماز ہے، وذروۃ سنامہ الجہاد، اور اس کے کوہان کی بلندی جہاد ہے۔ ثم قال، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا اخبرک، کیا نہ میں تجھے خبر دوں بملاک ذالک کلہ، ان سب کے خلاصے کے بارے۔ قلت، میں نے کہا بلا، کیوں نہیں یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ فاخذ بلسانہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان کو پکڑا۔ فقال، تو آپ نے فرمایا کف علیک ھذا، اس کو تم اپنے اوپر روک لو۔ فقلت، میں نے کہا یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وَإِنَّا لَمُؤَاخَذُونَ، کیا ہماری پکڑ کی جائے گی، بما، اس وجہ سے، نتکلم بھی، جو ہم بات کرتے ہیں۔ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثقلت کا امک یا معاذ، گم پائے تجھے تیری ماں اے معاذ۔ وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ، کیا گرائے گی لوگوں کو، فی النار، جہنم میں، علی وجوہہم، ان کے چہروں کے بل، او علی مناخرہم، یا ان کے ناک کے بل، الا، مگر، حصائد السنتہم، ان کی زبان کی کٹی پھٹی باتیں۔ یہ صحیح، یہ مسند احمد میں 22,016 نمبر پر، جامع الترمذی میں 2616 نمبر پر، اور سنن ابن ماجہ میں 3973 نمبر پر حدیث ہے۔ کل کے درس میں پہلا حصہ اس کا ہو چکا تھا کہ جس میں پیارے پیغمبر علیہ السلام کو حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ مجھے ایسا عمل بتائے جو جنت میں داخل کر دے اور جہنم سے دور کر دے۔ پیغمبر علیہ السلام نے انہیں کہا تھا کہ تم نے بہت بڑے معاملے کے بارے میں سوال کیا ہے، لیکن جس پر اللہ آسانی کر دے اس کے لیے یہ آسان ہے۔ پھر اسلام کے 5 ارکان آپ نے بتائے، اور پھر حضرت معاذ کو فرمایا کیا میں خیر کے دروازوں کا بتاؤں کہ روزہ ڈھال ہے، صدقہ گناہوں کو مٹاتا ہے، جس طرح آگ جو پانی ہے وہ آگ کو بجھا دیتا ہے، اسی طرح رات کو نماز پڑھنا، تہجد پڑھنا، یہ بھی گناہوں کو ختم کرتی ہے۔ پھر مزید پیغمبر علیہ السلام نے چند باتیں بیان کی۔ اندازہ کریں حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے ایک سوال کیا، پیغمبر علیہ السلام نے علم کی کتنی باتیں ان کو بتا دی۔ پیغمبر علیہ السلام ہر حوالے سے سخی تھے، مال خرچ کرنے میں بھی، تربیت کرنے میں بھی، علم دینے میں بھی، پڑھانے میں بھی۔ آپ نے حضرت معاذ کو فرمایا کیا میں تمہیں بتاؤں یہ جو دین کا معاملہ ہے اس کی بنیاد کیا ہے، اس کا ستون کیا ہے، اور اس کے کوہان کی بلندی کیا ہے؟ کہا کیوں نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا دین کی جو بنیاد ہے وہ اسلام ہے، کہ اپنا آپ رب کے سپرد کر دینا، اپنی مرضی نہیں اللہ کی مرضی پر زندگی گزارنی ہے۔
کہا اس دین کا جو ستون ہے وہ کیا ہے؟ نماز ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ستون کے بغیر چھت نہیں رہتی، تو دین کیسے رہتا ہے؟ کہ نماز اتنی اہم ہے، اسے دین کا ستون کہا گیا۔ اور فرمایا کہ کوہان کی بلندی، اس دین کی جو بلندی ہے وہ جہاد میں ہے۔ جب قوم جہاد کرے گی، دشمن کے خلاف اپنے مال اور جان کے ساتھ برسر پیکار ہوگی، اللہ کے فضل سے علاقے فتح ہوں گے، مظلوموں کی مدد ہوگی، ظالموں کو ظلم سے روکا جائے گا، مسلمان عزت کی زندگی گزاریں گے۔ فرمایا اس میں عزت اور بلندی جہاد میں۔ پھر آخری بات آپ نے بیان کی، آخری بات کہا ہے معاذ میں تمہیں سب کا ایک خلاصہ بتاؤں؟ کہا ہے اللہ کے نبی کیوں نہیں؟ پیغمبر علیہ السلام نے اپنی زبان مبارک پکڑی، اللہ اکبر، بڑی غور طلب بات ہے، اپنی زبان پکڑی۔ کہا معاذ اس کو روک لو، اس زبان کو، اس کو روک لو۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ پریشان اور حیران ہوئے۔ کہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو ہم اس زبان سے باتیں کرتے ہیں، کیا ان باتوں کی وجہ سے ہماری پکڑ ہوگی؟ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا آپ نے نا عربی کا محاورہ بولا، ساکلت کا امو کا، تیری ماں تجھے گم پائی، یہ نا ایک عربی کا محاورہ تھا۔ جس طرح یہاں بعض لوگ کہہ دیتے ہیں اوئے تیرا ستیہ ناس ہوئے، یہ کوئی بد دعا نہیں ہوتی، ویسے کہہ دیتے ہیں تیرا کام خراب ہو جائے، یہ ہو جائے۔ وہ عربی میں محاورے بھی اس طرح بولے جاتے تھے توجہ دلانے کے لیے۔ آپ نے کہا معاذ جہنم کے اندر لوگ چہروں کے بال یا ناک کے بال گرائے جائیں گے، ان کو گرانے والی سب سے بڑی جو چیز ہوگی وہ زبان سے نکلنے والی باتیں۔ اللہ اکبر۔ اس لیے پیغمبر علیہ السلام نے زبان پکڑ کے کہا معاذ اس کو روک لو۔ ایک روایت میں آپ نے فرمایا نا روزانہ جب صبح ہوتی ہے انسان کے سارے جسم کے اعضاء زبان کو کہتے ہیں مہربانی، تو اگر صحیح رہی تو ہم بھی صحیح رہیں گے، اگر تو نے گالی دی نا تو کوٹا سانو پہنی، تجھے تو کسی نے پوچھنا نہیں، ایسے ہے یا نہیں؟ زبان سے جب کسی کی جو برا بلا کہتے ہیں تو کسی نے کسی کی زبان تو نہیں کھینچی، بلکہ باری تو اس کے اعضاء کی آتی ہے، جسم کی آتی ہے۔ اس لیے سارے اعضاء زبان کو کہتے ہیں کہ تیری وجہ سے نقصان ہمارا ہونا ہے، ہڈی پسلیاں ساڑیاں ٹوٹنیاں، تیرا کچھ نہیں ہونا۔ تو اس لیے محترم ساتھی یہ زبان، اس کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ ہم اپنی زبان سے کوئی لفظ بولتے ہیں، فرشتے تیار بیٹھے ہیں، اسی وقت ہی لکھ لیتے ہیں، اچھا بول ہو تو دائیں لکھ لیتا ہے، برا ہو تو بائیں لکھ لیتا ہے۔ اب ہم نے فکر یہ کرنی ہے ہماری زبان سے نکلی ہوئی باتیں دائیں والا لکھ رہا ہے یا بائیں والا لکھ رہا ہے۔ اور اتنا کچھ ہم بول دیتے ہیں، دیکھیں ہم جتنے یہاں بیٹھے ہیں نا مجھ سمیت، فجر سے لے کر اب تک جو ہم نے باتیں کی ہیں کسی کو یاد؟ ہمیں ایک دن کی باتیں یاد نہیں، تو جو پوری زندگی بولتے ہیں وہ کیسے یاد ہو؟ اس لیے کہا جہنم میں سب سے زیادہ جو چیز لوگوں کو گرائے گی وہ کیا ہے؟ زبان سے کٹی پٹی باتیں، زبان سے نکلی غلط باتیں، وہ جہنم میں لے جانے کا باعث بنے۔ ثم قال، پھر آپ نے فرمایا الا ادلک، کیا نہ میں رہنمائی کروں تیری، برأس الامر، اس معاملے کی بنیاد کے بارے، وعمودہ، اور اس کے ستون کے بارے، وذروۃ سنامہ، اور اس کی کوہان کی بلندی کے بارے۔ قلت، میں نے کہا، بلا، کیوں نہیں، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ قال، آپ نے فرمایا، رأس الامر، اس معاملے کا سرا، الاسلام، اسلام ہے، وعمودہ، اور اس کا ستون، الصلاۃ، نماز ہے، وذروۃ سنامہ، اور اس کی کوہان کی بلندی، الجہاد، جہاد ہے۔ ثم قال، پھر آپ نے فرمایا، الا اخبرک، کیا نہ میں خبر دوں تمہیں، بملاک ذالک کلہ، اس سب کے خلاصے کا،
قلت میں نے کہا بلا کیوں نہیں یا نبی اللہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاخذ بلسانی تو آپ نے اپنی زبان پکڑی فقالا تو آپ نے فرمایا کف علیک ھذا اس کو اپنے اوپر روک لو فقلت تو میں نے کہا یا نبی اللہ اے اللہ کے نبی وَإِنَّا کیا بے شک ہم لَمُؤَاخَذُونَ پکڑے جائیں گے بِمَا نَتَقَلَّمُ بِهِ جو ہم بات کرتے ہیں قال آپ نے فرمایا ساکلت کا گم پائے تجھے امو کا تیری ماں یا معاذ اے معاذ وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسِ اور کیا گرائے گی لوگوں کو فی النار جہنم میں علی وجوہہم ان کے چہروں کے بل او علی مناخرہم یا ان کے ناک کے بل الا سوائے حسائد کٹھی پھٹی باتیں السنتہم ان کی زبانوں کی اللہ رب العالمین صحیح معنوں میں ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔